نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے، سننے اور پسند کرنے والے اور اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مومن مسجد میں جا کر کن کاموں کی نیت کرے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بندہ مسجد میں جاتا ہے 7 کاموں کی نیت اسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ مسجد میں جب جائے تو یہ نیت کرے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور میں اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسجد میں جو ہے وہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کو آیا ہے، اور جب بندہ کسی کی زیارت کرنے کو جاتا ہے تو اگر اگلا بندہ معزز ہوتا ہے تو آنے والے کی بھی عزت ہوتی ہے۔ یقیناً مسجد میں جانے والا جو ہے اللہ کا مہمان ہے، اللہ جو ہے ضرور اس کی عزت کرتا ہے۔ نمبر 2، مسجد میں جب جائے ایک نماز پڑھے تو اس کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں لگ جائے۔ یہی ورابطو کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ربط جو ہے وہ مضبوط رہے۔ ایسے بندے کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے سایہ عرش کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جب مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے، اور اس کا طریقہ یہ ہے نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ المسجد، کہ میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں ہوں۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، ان کو ایک عادت کے مطابق جو گناہ ان میں ملوث ہوتے ہیں ان سے بچا لینا، روک لینا جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میری امت کی ربانیت یہی ہے کہ وہ مساجد میں آ بیٹھیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر والمنافق فی المسجد کالقفص فی النار۔ فرمایا کہ مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسا کہ مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، اور منافق المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو مومن کو تو مسجد کے اندر ہی سکون آتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ اور نمبر 4، جب مسجد میں آئے خلوت کی نیت کرے کہ میں دنیاوی مشاغل سے نکل کر ایک میں خالی تنہائی میں جو ہے وہ میں بیٹھا ہوں، اور ذکر الہی سننے اور سنانے کے لیے میں نے تنہائی اختیار کی ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد کی طرف گیا ذکر سننے کے لیے یا سنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ راستے میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی مانند ہے، یعنی جس طرح مجاہد کو ثواب ملتا ہے، یہ نیت کر کے جب وہ جائے گا ذکر الہی سننے سنانے کی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، یہ نیت ہو کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تو محلے میں جتنے بے نمازی لوگ ہیں ان کو نصیحت ہوگی، اور میرے مسجد میں جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کے دائمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عادی بن جائیں، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مومن کا فرض ہے۔ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اچھے کام کی ترغیب دے اور برے کام کی جو ہے وہ نفرت دلائے۔ اور چھٹا یہ کہ مسجد میں جانے سے دوسرے مسلمان کو یہ نیت ہو کہ ضرور بضرور میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اخروی فائدہ پہنچاؤں گا، یہ جو ہے وہ اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اور 7ویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب بندہ بیٹھے گا تو کچھ شرم و حیا آئے گی اور گناہوں کی جرت کم ہو جائے گی، کیونکہ بادشاہ کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے بیٹھتا ہے تو پھر بندہ بادشاہ کی تو مخالفت نہیں کرتا نا، اس کی حمایت میں رہتا ہے، اس کی موافقت میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ مسجد میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا، لہذا نفس کی مخالفت کرے اور اپنے نفس کو عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب کرے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اچھی نیتیں کرنی چاہیے مسجد میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں جو بندہ نیت کر کے آتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ نیکی کی نیت ہے تو نیکی، اور اگر جوتیاں چراتا ہے، جوتیاں چرانے کی نیت ہے تو اس کو وہ چوری کی نیت اس کی پوری ہو جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ایمان افروز بات لکھی، ایک کہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں شدید جو ہے وہ گرمی تھی، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، میری کسی نے بیر سے جوتیاں اٹھا لی،
میں نے کہا یا اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے میں تو آیا تھا، تو یہ کیا کہ مسجد سے میری جوتیاں جو ہیں اٹھا لی گئی ہیں؟ تو پھر میں آگے چلا، دیکھا ایک بندے کے پاؤں ہی کاٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا شکر ادا کرو، جوتیاں تو مل جائیں گی، لیکن اگر پاؤں میں تمہارا لے لیتا تو پھر تم کیا کرتے؟ جی اس لیے مسجد میں اچھی نیت کر کے آنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ جوتیاں چرائیں۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب نے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مسجدوں سے جوتیاں چراتا ہے اس کو بند ایک کوٹھڑی میں جو ہے وہ ڈال کے خوب سزا اس کو دینی چاہیے، یہاں تک کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ اللہ کریم ہمیں مسجد میں آنے کے جو اچھے مساجد ہیں، اچھے ارادے ہیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ باہر نکلیں تو پھر اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں اچھے ارادے کر کے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔